بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے گرامی، ہم نے زمین کو ہلتے ہوئے دیکھا ہے اور اپنی زندگی میں ایک بار سے زیادہ ہلتے ہوئے دیکھا ہے. ابھی پچھلے ہفتوں کی بات ہے، جھٹکے آئے، ہم ایک تقریب میں بیٹھے ہوئے تھے تو کرسیاں ہلنے لگیں اور زمین لرزنے لگی. لیکن جتنی بار بھی زمین لرزی ہے، ہم نہیں مرے ہیں اور ہمارے گھر نہیں گرے. ہم بھی محفوظ ہیں اور ہمارے گھر بھی محفوظ ہیں. لیکن ہم ایسی بستیوں کو جانتے بھی ہیں اور ہم نے ان کو دیکھا بھی ہے جو ہم سے زیادہ آباد تھیں، ہم سے زیادہ متمول تھیں، ہم سے زیادہ نعمتوں سے لدی اور پدی ہوئی تھیں، لیکن آن کی آن میں منٹوں کے اندر عبرت کا نشان بن کے آگے جا کے ہم یہ 5 کا جب زلزلہ آیا تو کچھ امدادی سامان لے کر گئے ادھر باغ کے علاقے میں، ایبٹ آباد کے علاقے میں. پختہ قسم کی اس طرح کی عمارتیں جن کے نیچے لاشیں دبی ہوئی تھیں اور بدبو اور سران اٹھ رہی تھی، اور وہاں تک مشینیں بھی نہیں جا سکتی تھیں کہ وہاں سے ان کو نکال سکیں. تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اگر یہ زمین مسلسل ہلتی رہتی تو تمہاری زندگی کیسے ہوتی؟ کیسے تم گھر بناتے، کیسے تم یہاں مارکیٹیں آباد کرتے، کیسے تم یہاں گاڑیاں دوڑاتے، کارخانے لگاتے؟ یہ کیا ہوتا؟ زندگی کا رنگ کیا ہوتا؟ یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے؟ یہ کوئی معمولی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کی؟ اس زمین کو جب پہلے پیدا کیا تو یہ لرز رہی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے، یہ اپنی جگہ پہ جم گئی اور اپنی جگہ سے ٹک گئی. والجبال ارساہا والجبال اوتادا. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر پہاڑوں کا ایک وسیع سلسلہ پھیلا کر رکھ دیا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ پہ ٹکی رکھے اور اپنی جگہ پہ جم رہے. تو کہا کیا گیا ہے کہ تم نہیں جانتے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور اس نے رکھ دیا زمین کے اندر رواسیہ، پہاڑوں کو، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ یہ تمہیں لے کر کہیں ڈھلک نہ جائے، یہ اپنی جگہ پہ ٹکی رہے، یہ اپنی جگہ پہ رکی رہے. اور یہ ٹکی اور رکی ہوئی ہے. وَأَنْهَارًا، اور پھر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہریں چلا دی اور دریا بہا دی. سبھی ہم نے بہت دیکھے ہیں، دریاؤں جیسا سبھی کوئی نہیں دیکھا. وہ کہاں سے چلتے ہیں؟ اللہ کی زمین کے اندر اللہ کے بندوں کے لیے رزق تقسیم کرتے چلے آ رہے ہیں. نہریں نکل رہی ہیں، پانی کی ندیاں نکل رہی ہیں، کھیتیں آباد ہو رہی ہیں، فصلیں اگ رہی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چلو ٹھہر کر ہماری اس احسان پر غور کر لو. اور پھر فرمایا سبلا، اور پھر اس نے راستے بنا دیے. ان پہاڑوں کے اندر اس نے راستے بنا دیے، ان سمندروں کے اندر اس نے راستے بنا دیے، فضاؤں کے اندر اس نے راستے بنا دیے، ہواؤں کے اندر اس نے راستے بنا دیے. یہ سورہ نال ہے. نال کا معنی کیا ہے؟ شہد کی مکھی. یہ جہاز جس طرز پر اڑے ہیں اور فضاؤں کے اندر انہوں نے جو راستے تلاش کیے ہیں، ان کی پہلی رہنما یہ شہد کی مکھی تھی، جس نے، یہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ شہد کی مکھی ان متعین راستوں پر چلتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سجا دیا. اور پھر آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص راستوں کے نشان مٹاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شخص پر اللہ کی لعنت. یہ سنگائے میل کے اوپر لوگ اشتہار تھاپ دیتے ہیں، ان مذہبی لوگ یہ کام کرتے ہیں
اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو راستوں کے نشان مٹاتا ہے۔ گاڑیاں راستے میں کھڑی کر دیتے ہیں، اپنے گھروں کے دروازوں کے اندر تھلیاں آگے بڑھا دیتے ہیں، اور تھڑیوں کے آگے ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں کہ خدا کی مخلوق کے لیے وہاں سے آنا جانا معالج، اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ اور 2% کے لوگ جو ہمارے خادم تھے، جو ہماری تنخواہوں پر پلتے ہیں، وہ ظالم لوگ نکلتے ہیں اور ان کے پروٹوکول کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی لعنت، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول نے، ایسے لوگوں پر خدا کی لعنت ہے۔ یہ عجیب رواج ہے کہ نوکر نکلتے ہیں اور ان کے مالک جو ہے ان کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے نوکر ہیں، یہ اے سی، یہ ڈی سی، یہ وزیر، یہ وزیر اعظم، یہ سارے ہمارے نوکر ہیں، یہ عوام کے خادم ہیں، اور یہ خدمت کے لیے نکلتے ہیں تو راستے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کا پروٹوکول ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر کسی کا کوئی پہرا نہیں ہے۔ ایک راستہ، ایک آگ، ایک پانی، یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ ہر کسی کے لیے عام ہیں۔ جس شخص کے پاس پانی ہے اور پانی کے اوپر پہرا بٹھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا اور اسے کہے گا یہ پانی تو نے پیدا کیا تھا، یہ پانی ہم نے دیا تھا، اس کی تو نے کوئی قیمت ادا کی تھی، بغیر قیمت کے ہم نے تجھے دیا ہے اور تو نے اس کے اوپر پہرا بٹھا دیا ہے۔ اب اس کی سزا یہ ہے کہ جا، ہم نے تیرے اوپر پانی بند کر دیا، اور پھر اس کو اٹھا کر جہنم کے سپرد کر دیا۔ اور یہ جو شوقین ہیں کہ ہمارے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے بت بن کر کھڑے ہوئے ہوں، وہ یوں سمجھے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار ہے، اس سے متعلق ہیں لوگوں کے کام، لوگوں کے مسئلے اس نے حل کرنے ہیں، اور وہ اپنے دروازوں کے اوپر دربان بٹھا دیتا ہے، چوکیدار رکھ دیتا ہے۔ یہ تو چھوٹے درجے کے یہاں ہم نے دیکھے افسر، اے سی، ڈی سی، اور یہ آگے وزیر، مشیر، آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا جو مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار ہے اور اس نے اپنے دروازے کے آگے کوئی چوکیدار، کوئی دربان بٹھا رکھا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو بلائے گا اور اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے بند کر دے گا۔ یہاں تک حکمران تو غیر حکمران ہوتے ہیں، اقتدار والے تو اقتدار میں ہوتے ہیں، یہاں تو کوئی نادان قسم کے ذل شاہ سالوں تک، مہینوں تک اپنے لیڈر سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، لیڈر سے ملاقات نہیں ہوتے، مر جاتے ہیں۔ لیڈروں سے ملاقات کی امید میں مر جاتے ہیں لیکن ملاقات نہیں ہوتی۔ اگر وہ آدمی ہے، اگر وہ رہنما 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا تو ہر کسی کی ملاقات ہو نہ جاتی، ہو نہیں جاتی۔ اب کبھی چلے جائیں، یہ ادھر منصورے چلے جائیں، 5 وقت آپ کو سراج الحق وہاں ملے گا، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے جو اس قسم کی باتیں اور حرکتیں کرتے ہیں ان کا انجام یہی ہے۔ راستوں کو نہ روکو، اللہ پاک نے راستے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے تو ایک خاتون وہاں بے تحاشا رو رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صبر کر بی بی، صبر کر۔ اس نے کہا جا جا، جو میرے دل کے اوپر بیتی ہے تجھے کیا پتا میں کس صدمے سے گزر رہی ہوں، میرا جوان بیٹا مر گیا۔ جو صدمے میں تھی اس نے کہہ دی ایک بات۔ جب اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے تو پھر اس کو بتایا گیا یہ جو تو نے گستاخی کی ہے یہ اللہ کے رسول تھے، اور پھر تڑپ اٹھی، یہ میں نے کیا کر دیا، میری تو دنیا تباہ ہو گئی۔ اور پھر گھر نہیں گئی، سیدھی اللہ کے رسول کے گھر گئی، اور یہ گواہی دیتی ہے کہ جب میں رسول اللہ کے دروازے پر پہنچی تو وہاں کوئی دربان موجود ہو۔ تو اللہ کے رسول سے تم زیادہ اہم ہو،
حضرت عمر سے تم زیادہ اہم ہو، صدیق اکبر سے تم زیادہ اہمیت کے حامل ہو. یہ تو امت کا وقار تھے. انہوں نے اپنے دروازوں کے سامنے کبھی دربار نہیں بٹھائے. تم دروازے کو کا دربار بٹھاتے ہو اور تم لوگوں کے راستے تنگ کرتے ہو. اللہ پاک نے انسانیت کی فلاح کے لیے، آسانی کے لیے یہ راستے بنائے ہیں. اور پھر میرے اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تہتدون. یہ ساری چیزیں جو ہم گنوا رہے ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ رات، یہ دن، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ دریا، اور یہ انواع و اقسام کی نعمتیں، رنگ جو دنیا کے اندر پھیلے ہوئے، یہ ساری 4-5 آیتوں میں آپ سن رہے ہیں، یہ ساری کی ساری نشانیاں اس لیے ہیں لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر جاؤ. ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت کا ہوتا ہے سیدھے راستے پر چلنا. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جو بندے کو اس کے خدا تک پہنچائے. جی، ان میں سے کسی ایک نشانی کے اوپر بھی بندوں کی طرح تم غور کرو گے تو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے. اللہ تک پہنچ جاؤ گے تو تم جنت میں پہنچ جاؤ گے. لعلکم تہتدون. یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے اس لیے رکھی ہیں تاکہ تم ہدایت پاؤ. اللہم صلی علی